اپنے اس لیکچر میں جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ہماری ماضی کی سیریز کا آخری ٹینس ہوگا، آخری سٹرکچر ہوگا. اس کے بعد ہم داخل ہو جائیں گے فعل مضارع کی بحث میں. اگر ہمیں بات کرنی ہو گزرے ہوئے زمانے کی اور جس کے اندر دور کا زمانہ پایا جاتا ہو، یعنی کہ وہ کام پہلے انجام دیا گیا ہو کافی. ہم نے ماضی نقلی کی بات کی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ کام ماضی میں انجام دیا گیا ہے لیکن زمانہ نزدیک میں، یہاں پہ دور ہے. اردو زبان میں اسے ہم کہتے ہیں میں نے کھا لیا تھا، میں نے پڑھ لیا تھا، میں چلا گیا تھا. یعنی جب تھا کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے، تھا کی بات ہو رہی ہے، تو ہم فارسی زبان میں ماضی بعید کہتے ہیں. اس کو بنانے کا طریقہ بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے. وہی اسٹریٹجی، وہی روش، وہی طریقہ کار جو کہ آپ اپناتے ہوئے آئے ہیں اسی کو آپ فالو کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ نے لے لیا خوردن، خوردن یعنی کھانا، علامت مصدر کو ہٹایا خورد، اب اس کے آگے لگا دیا آپ نے ہے خوردے. اب آپ کیا لگائیں گے؟ اب آپ لگائیں گے بوت، خوردے بوت. یعنی اب آٹومیٹکلی آپ کو معلوم ہے جیسی میں علامت مصدر ہٹاؤں گا تو ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ماضی سادے کا واحد غائب کا. اور آپ نے اس کے آگے ہے لگا دیا خوردے، آگے لگا دیا بوت، خوردے بوت یعنی اس نے کھا لیا تھا. اب بوت جس طریقے سے باشد تھا اس سے پہلے اس تھا، اس کو کیا کیا ہم نے؟ ہستم ہستی ہست، ہستیم ہستید ہستن، باشم باشی باشد، باشیم باشید باشن. اب یہاں پر آ گیا بوت، تو وہی طریقہ اپنائیں گے. بودم بودی بوت، بودیم بودیت بودن. اب جملہ بنا لیتے ہیں. خوردے بودم میں نے کھا لیا تھا، خوردے بودیت تم نے کھا لیا تھا، او خوردے بوت اس نے کھا لیا تھا، ماں خوردے بودیم ہم نے کھا لیا تھا، شما خوردے بودیت آپ لوگوں نے کھا لیا تھا، آنا خوردے بودن ان لوگوں نے کھا لیا تھا. اب یہاں پر آپ نے اس کو بنانے کا بھی طریقہ دیکھ لیا اور کتاب میں بھی ہم نے یہی مثال دی ہے. اور دوسری مثال ایک اور دیکھ لیں، شنیدن، شنیدن یعنی سننا. اب یہ کیسے بنے گا؟ شنیدن میں سے آپ نے علامت مصدر کو ہٹایا، بچا شنید، اس کے آگے آپ نے لگایا ہے اور پھر آپ نے لگایا پلس بوت، شنیدے بوت یعنی اس نے سن لیا تھا. اب بوت کے پہلے آپ لگا دیں گے بودم، شنیدے بودم میں نے سن لیا تھا، شنیدے بودی تم نے سن لیا تھا، شنیدے بوت اس نے سن لیا تھا، شنیدے بودیم ہم نے سن لیا تھا، شنیدے بودیت آپ نے سن لیا تھا، شنیدے بودن انہوں نے سن لیا تھا. تو یہاں پر آپ کے پاس ماضی بعید بھی آ گیا دو مثالوں کے ساتھ. منفی بنا دیں گے اس کی. منفی کیسے بنے گی؟ نون لگا دیں سمپل، نا شنیدے بودم میں نے نہیں سنا تھا، کسی نے آپ کو آواز دی آپ چلے گئے، بعد میں وہ آپ سے شکوہ و نالہ کر رہا ہے کہ بھائی تمہیں میں نے آواز دی تم نے سنا نہیں، آپ نے کہا نا شنیدے بودم میں نے نہیں سنا. تو یہ آپ کا منفی بن گیا. پوری پریکٹس کر لیتے ہیں. نا شنیدے بودم، نا شنیدے بودی، نا شنیدے بوت، نا شنیدے بودیم، نا شنیدے بودیت، نا شنیدے بودند. تو یہاں پر بھی اس کا ہمارے پاس اس کا منفی بھی بن گیا. اچھا ایک اور چیز دیکھیے، دو ہمارے پاس مصدر ہیں داشتن اور بودن جو کہ ماضی بعید میں استعمال نہیں ہوتے. داشتن کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ رکھنا. بودن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہونا. اب بطور مثال دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ آئے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ماضی بعید کی تو اس کے اندر ہم یہ دو فعل استعمال کیوں نہیں کرتے. دیکھیے جواد 10 سال قبل در ایران بود. جواد 10 سال قبل یعنی کہ 10 سال پہلے ایران میں تھا. اب دیکھیں آٹومیٹکلی تھا کی بات ہو گئی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اس جملے کو لے کر آنے کی. آپ نے صرف اور صرف جملہ کس میں بنا دیا؟ فعل ماضی سادے میں بات کرنے سے مقصد کلام حاصل ہو جاتا ہے. آپ نے ماضی سادے میں بات کر دی، صرف اور صرف آپ نے بود لگا دیا ماضی سادے والا. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو اس میں لے کر آ جائیں ماضی بعید میں. اسی طریقے سے داشتن کی مثال دیکھ لیجئے یعنی کہ رکھنا. جواد سال ہا قبل ثروت زیادی داشت. ثروت مند کہتے ہیں پیسے والے کو، رچ امیر. تو جواد کہہ رہے ہیں سالوں پہلے کافی زیادہ اس کے پاس پیسے تھے، ثروت زیادی داشت. جواد سالوں پہلے بہت امیر تھا. اب دیکھیں دونوں میں تھا کا مفہوم پیدا ہو گیا. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے بعید میں لے کر آ کے وہ فارمولا لگانے کی جو کہ ہم نے اب تک لگایا ہے. آخری میں کچھ مصادر دیکھ لیجئے بطور تمرین اور پریکٹس جس سے آپ ماضی بعید کے جملے بنا سکیں اور پھر اپنے لیکچر کو ہم تمام کرتے ہیں. پوشیدن پہننا، خواندن پڑھنا، رسیدن پہنچنا، دستور دادن حکم دینا یعنی کہ کہتے ہیں نا دستور دیجئے، اپنا کوئی حکم سنائیے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. صبر کردن صبر کرنا، برگشتن لوٹنا، عصبانی شدن میرے خیال سے نیا اب تک ہم نے پڑھا نہیں ہے یعنی غصہ ہونا، عصبانی شدن. افتادن
گرنا. تو یہ کچھ آپ کے پاس مصادر ہیں, اس کی مدد سے آپ جملے بنا سکتے ہیں. اب بطور مثال اگر میں صرف رسیدن کو لے لوں تو کیا ہوگا؟ من رسید بودم, میں پہنچ گیا تھا. تو رسید بودی, تم پہنچ گئی تھی. او رسید بود, وہ پہنچ گیا تھا. ما رسید بودیم, ہم پہنچ گئے تھے. شما رسید بودیت, آپ پہنچ گئے تھے, آپ لوگ پہنچ گئے تھے. آنا رسید بودان. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. یہاں تک آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور جتنی پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ کو کمانڈ حاصل ہوگی. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ فعل مضارع سے اپنی بحث کا آغاز کر دیں گے, جو کہ زمانہ یہ حال پر بات کرتا ہے. التماس دعا.